آپ کے سامنے کوئی مجبور آ گیا ہے اور آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہے، آپ کو دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو دینے سے فرق پڑتا ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، مناسب سا کاروبار ہے، اور پیسے لگائیں گے، انویسٹمنٹ اور کریں گے تو اور فائدہ ہوگا. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ ان دنوں کے اندر تو زیادہ سے زیادہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان خیریت سے ہوں. اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دے رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ، بڑی بہترین، بڑی عبرت والی ویڈیو ہے دوستوں. آج کی ویڈیو میں دوستوں ہم لوگ جانیں گے صدقے کا کیا معاملہ ہے، صدقہ کس طرح سے کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، اس کا بینیفٹ آپ کو زیادہ ملے. یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ، تو صدقے کا بھی تمام راستے ہیں صدقہ کرنے کے لیے. تو بڑی اچھی بات بتائی ہے مولانا صاحب نے، بڑی پیاری بات بتائی ہے کہ اگر انسان اس چیز پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اس کی دنیا تو سورہ کرے لیکن اس کی آخرت بھی سنور جائے گی. کیونکہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے دوستوں کہ وہ صدقہ گناہوں کو کھا جاتا ہے. تو جتنا ہو سکے آپ صدقہ کریں، جتنا ہو سکے صدقہ کریں. جیسے کہ اللہ کو جوانی کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے. سب سے زیادہ جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند. عبادت تو ویسے ساری پسند اللہ کو، جوانی میں کریے بڑھاپے میں، لیکن جوانی کی عبادت سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے. تو جوانی میں جتنا ہو سکے عبادت ضرور کیا کریں. اسی طرح سے صدقہ مان لیجیے آپ کے پاس اگزامپل 10,000 روپے ہیں، لیکن آپ کی وہ ضرورت کے 10,000 روپے ہیں. اب کوئی سوالی یا کوئی پتہ چل جائے اگل بغل رشتہ داروں محلوں میں کہ کوئی ضرورت مند ہے، اب اس کو ضرورت ہے 500 یا 1000 کی، اور وہ 10,000 بھی آپ کے ضرورت مند کے ہیں. تو اگر آپ نے اس میں سے خرچ کر دیا صدقے کے لیے تو اللہ کی نظر یہ بہترین صدقہ ہوگا. تو یہ ویڈیو جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں دوستوں، یہ ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. بڑی بہترین، بڑی پیاری ویڈیو ہے دوستوں. اور صدقے کرنے کا جو صحیح طریقہ بتایا گیا ہے وہ اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے. تو آپ لوگ صدقہ اس طرح سے کریے گا، انشاءاللہ میں چاہتا آپ کا صدقہ بھی قبول ہوگا اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوگا. جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریے گا. اور جو بھی حضرت میرے چینل میں نئے آتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریے. مجھے سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کیا کریے، اپنی قیمتیں کمنٹ باکس میں بتایا کریے. اور ہر اچھی بات کو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اس کو شیئر کیا کریے. شیئر کرنا بہت ضروری تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کیا ہے حقیقت، کیا سچائی ہے. اور اسی بہانے جتنا ہو سکے دین پھیلے گا، لوگ اس پہ عمل کریں گے، ہم سب اس کے ثواب کے انشاءاللہ نجات و حقدار ہوں گے. تو چلیے آئیے پہلے ہم لوگ ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں. آپ کے سامنے کوئی مجبور آ گیا ہے اور آپ کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہے، آپ کو دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو دینے سے فرق پڑتا ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، مناسب سا کاروبار ہے، اور پیسے لگائیں گے، انویسٹمنٹ اور کریں گے تو اور فائدہ ہوگا. تو آپ چاہ رہے ہیں کہ ان دنوں کے اندر تو زیادہ سے زیادہ پیسے بچا کر کاروبار کو اور بہتر کیا جائے. لیکن عین اس موقع پر کوئی ضرورت کسی کی آپ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو آپ کا نفس نہیں چاہے گا کہ اس وقت پیسے نکالے جائیں. آپ کے قوام بھی مضبوط ہیں، آپ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھے ہیں اور آپ ان پیسوں سے اپنی خوشیاں خرید سکتے ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ اب ضرورت بن گئی ہے تو آپ نے ایثار کیا، اپنے اخراجات کم کیے اور اس ضرورت کو پورا کیا. یہ صدقہ بہترین صدقہ ہے. نہ یہ کہ جب ٹانگیں لٹک جائیں، قوا مدمحل ہو جائیں اور آپ کہیں کہ اب میں نے صدقہ کیا. اگرچہ بڑھاپے میں بچے ہوئے مال کا صدقہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی قبول ہے، یہ نامقبول نہیں ہے. اسی طرح بہت زیادہ مال ہے، پتہ ہی نہیں کتنا ہے، تو اس سے صدقہ کر دینا یہ بھی مقبول ہے. شریعت نے اس پر بھی اجر دیا ہے. لیکن بہترین صدقہ ایسا صدقہ ہے کہ جب آپ کے پاس مال ہے اور اس مال کی آپ کو ضرورت بھی ہے اور آپ اپنی ضرورتوں کو کلوز کرتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو کم کرتے ہیں، اپنا بجٹ اس کو مینٹین کر کے اس میں سے کچھ پیسے نکالتے ہیں. 50,000 روپیہ تنخواہ ہے، 1,00,000 روپیہ تنخواہ ہے، 30,000 روپیہ تنخواہ ہے، تو اس میں سے کوئی بندہ 500 روپیہ بھی نکالتا ہے، 1,000 روپیہ بھی مہینے کا نکالتا ہے کہ نہیں یہ میں نے اپنے محلے کی مسجد کو دینا ہے، یہ میں نے دارالعلوم کو دینا ہے، یہ میرے غریب ہمسائے ہیں، یہ 300 میں نے اس کو دینا ہے، یہ میں نے اس کے لیے رکھا ہے. تو وہ 50,000 کے بجٹ سے یا 30,000 کے بجٹ سے یا 1,00,000 کے بجٹ سے ہی تھوڑے سے پیسے نکال کر کے ان کو راہ خدا میں خیرات کرنا یہ آسان کام نہیں ہے اس مہنگائی کے دور میں. لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میرا تو پھر بھی چولہا جلتا ہے، ہمسایہ تو غریب ہے، رشتہ داروں کے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں، یہ میرا دوست اس کی جاب چھوٹ گئی ہے، اس کا تو مسئلہ ہے. تو وہ جو احساس ہے اس کو، اور اس احساس کی وجہ سے 2 روٹیوں کی بجائے 1 کھا لیتا ہے، اور وہ گھی والی روٹی کی بجائے سوکھی روٹی کھا لیتا ہے، اور وہ سیر سپاٹوں کو چھوڑ کر کے کہتا ہے میں یہی اس ضرورت کے لیے لگا دوں گا، عمرہ کلوز کر لیتا ہے، کوئی بات نہیں وہ پیسے یہاں صرف کر دوں گا. تو یہ جو اس کا صدقہ کیا ہوا ہے تو فرمایا کہ یہ افضل صدقہ ہے اور اللہ کو یہ بڑا پسند ہے. اللہ اکبر.
نہ یہ کہ جب ٹانگیں لٹک جائیں آنکھوں کی پتلیاں چڑھنے لگے تو وہ کہے کہ میرا سارا مال صدقہ کر دو، اگرچہ ایسا بھی بہت موقعوں پہ نہیں ہو پاتا، تو اس وقت کچھ ایسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جو آپ کو کرنے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ ہمارا حصہ ہے۔ تو جو ظہر الغنا ہے یہ صدقہ افضل ترین صدقہ ہے۔ تو آپ کے پاس جتنی توفیق ہے اس میں سے آپ کچھ حصہ متعین کریں۔ ظاہر ہے ایک آدمی 50,000 روپے مہینے کا کماتا ہے تو اس کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ تو 25-30 ہزار روپیہ دے ڈال، وہ 100 روپیہ بھی دیتا ہے، اس نے متعین کیا ہوا ہے، اس کی برکت اس کے باقی 49,000 کے اندر آ جائے گی اور وہ ظہر الغنا والے صدقے میں شامل ہو جائے گا۔ اور جو یہ چکر کرتا ہے کہ میں یہ بھی 1,000 روپیہ بچاؤں گا اور یہ بھی کاروبار میں لگاؤں گا اور پھر میں بہت امیر ہو جاؤں گا، اور وہ ساری زندگی اسی چکر میں جب امیر ہوتا ہے پھر اس سے امیر، پھر اس سے امیر، پھر اس سے امیر، اور ساری زندگی دولت کی محبت اس کو پھر کچھ نکالنے ہی نہیں دیتی۔ صدقے کا فلسفہ کیا ہے یہ بات ذہن میں رکھیے، حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ، زکوٰۃ اور صدقے سے حب دولت ختم ہوتی ہے اور یہ مقصود ہے، ورنہ اللہ نے جس کو دیا ہے غریب کا حصہ، غریب کو ڈائریکٹ بھی تو دے سکتا تھا لیکن اس کو دے کے آزمایا ہے، اس کو غربت سے آزمایا ہے، یہ غربت میں پورا نکلتا ہے اور وہ اپنی دولت مندی کے امتحان میں پورا نکلتا ہے، وہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے، ورنہ اس کے خزانوں میں کیا کمی ہے۔ اور اس نے یہ انسانوں کو آزمایا ہے، جانوروں کو تو نہیں آزمایا۔ پرندے اڑتے ہیں تو باغ میں ایک طرح کا کھانا سب کو مل رہا ہوتا ہے، اور مچھلیوں کو اور جو ہے وہ آبی مخلوقوں کو ایک طرح کا اپنی ضرورت کے مطابق مل رہا ہے، کبھی کوئی مچھلی امیر کوئی غریب تو نہیں ہوتی، کوئی پرندہ امیر اور غریب تو نہیں ہوتا، سب کا گھونسلہ ایک جیسا ہوتا ہے، چونکہ وہ مکلف مخلوق نہیں ہے، انسان مکلف ہے، اس لیے اس کے لیے آخرت ہے، جنت دوزخ ہے، اس لیے اس کو آزمایا گیا ہے۔ اللہ امیر کو امیر رکھ کے آزمانا چاہتا ہے، غریب کو غربت سے آزمانا چاہتا ہے، تو اس لیے آپ کے ہاتھ میں جو بھی ہو تو آپ اس میں سے راہ خدا میں ضرور خرچ کیا کریں، آپ اس کا نتیجہ دیکھنا۔ بندہ کہتا ہے میں اس لیے جمع کر رہا ہوں کہ زیادہ ہوں گے تو پھر میں خرچ کروں گا، وہ کہتا ہے خرچ کرو گے تو میں زیادہ دوں گا۔ تو دوستوں یہ تھا ہمارا ایکشن جو ہم نے دیکھا، صدقہ کرنے کا بہترین طریقہ، آسان طریقہ جو بتایا گیا ہے۔ دوستوں اس طرح کے اگر صدقہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ نے چاہا تو آپ کا صدقہ ضرور قبول ہوگا، انشاءاللہ نے چاہا تو کوشش کریں دوستوں، آپ کی جو بھی تنخواہ ہے، جو بھی کمائی ہے، مہینے کی، ہفتے کی، ایک معمول بنا لیں کہ مہینے میں 500 روپے، یا سب سے آسان طریقہ دوستوں میں خود جیسے کرتا ہوں، ایسا حالانکہ بتانا نہیں چاہیے، لیکن جس طرح سے میں خود کرتا ہوں کہ ایک باکس بنا لیں، ایک گلک بنا لیں، روز اس میں ڈیلی جو آپ کی حیثیت 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے بس صدقے کے نام سے اس میں ڈال دیں۔ یہ دھیرے دھیرے کر کے 5، 10، 20 روپے آپ کے جو بھی صدقے کے ہوں گے، یہ اماؤنٹ جب بڑھ جائے کسی بھی ضرورت مند کو دے دیں۔ آپ کے گھر کے پاس کوئی مسجد ہے یا کوئی مدرسہ ہے یا کوئی ضرورت مند ہے، کسی کو بھی دے دیں، کیونکہ بڑی رقم جب دیں گے اس وقت کو کسی کام میں آئے گی، ہے نا۔ 5، 10 روپے تو کسی کی کام میں نہیں آئیں گے، تو کوشش کریں اس طرح سے اگر صدقہ کریں تو بہتر ہوگا میرے خیال سے۔ باقی آپ کو جو راستہ اچھا لگے صدقہ کرنے کا، اپنی انکم کے حساب سے مہینے 1000 روپے، 500، 100، جو بھی آپ کو ٹھیک لگے صدقہ ضرور کریں۔ دوستوں میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بے شمار دولت کے مالک ہیں، بلڈنگیں ہیں، گاڑیاں، سب کچھ ہیں، بس ہاں ابھی کریں گے، یہ کام کر لیں گے، وہ کام کر لیں گے، کچھ نہیں کر پاتے، مر کے چلے آتے ہیں، سب کچھ یہیں رکھا رہ جاتا ہے دوستوں، کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ بڑی بڑی بلڈنگیں لوگ چھوڑ کے چلے گئے، محل چھوڑ کے چلے گئے، سمجھ لیے گاڑی بنگلہ، بینک بیلنس سب چھوڑ کے چلے گئے اور کچھ نہیں کر پائے، نہ صدقہ کر پائے ٹھیک سے جیسے کہ کرنا چاہیے، باقی تو اللہ بہتر جانے، لیکن جتنا ہو سکے اپنی جیتے جی اپنی آخرت بنا لیں دوستوں، اپنے جیتے جی اپنی آخرت خود بنا لیں، کیونکہ آپ کے مرنے کے بعد کوئی آپ کی آخرت دوسرا نہیں بنائے گا۔ آپ نے جو بھی اعمال کیے ہیں اس دنیا میں، جو بھی اعمال آپ نے اس دنیا میں کیے ہیں وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، اور کوشش کریے اچھے اعمال کرنے کی، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جائیں گے کہ ہم نے وہاں نمازیں نہیں پڑھی، ہم نے وہاں روزے نہیں رکھے، ہم نے وہاں صدقہ نہیں کیا، خیرات نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دوستوں بہتوں کو خوب دے کے امتحان لیتا ہے، غریب کو کم دے کے امتحان لیتا ہے، تو اللہ کی مرضی ہے، جس نے اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا اللہ تعالیٰ اس کے شکر ادا کرے اللہ کا، اور وہ بہتر دیا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کس کے حق میں کیا بہتر ہے۔ تو ہم سب کو لگتا ہے ایسا کہ ارے کاش کہ میرا بنگلہ ہوتا، گاڑی ہوتی، بینک بیلنس ہوتا، یہ ایسا لگتا ہے، لیکن جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، جتنا ہو سکے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں اس کو کامیابی ملے گی۔ تو دوستوں اپنی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی،
ویڈیو اچھی لگی دوستو تو اس کو شیئر کریے گا. ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.